نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة پارہ نمبر 9 سورہ انفال رکوع نمبر 3 آیت نمبر 25 26 27 اور 28 واتقوا اور بچتے رہو فتنتن تم ایسے فتنہ سے لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ جو نہیں پہنچے ہیں ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا ہے تم میں سے ہی، اور محاوراتی ترجمہ یہ ہوگا کہ اور بچتے رہو تم ایسے فتنے سے جو انہیں لوگوں پر واقع نہیں ہوا تم میں سے خاص ظالموں پر۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اور جان لو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ اور یاد کرو جس وقت تم توڑے تھے، قلیل مستضعفون فی الارض توڑے تھے، کمزور شمار کی جاتے تھے زمین پر، تخافون ان یتخطفکم الناس ڈرتے تھے کہ اچک لے تم کو لوگ، فآواکم پھر اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ اور اپنے مدد سے تم کو قوت دی، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اور تمہیں پاکیزہ روزی دی، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر گزار ہو۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول اے ایمان والو خیانت نہ کرو اللہ سے اور اس کے رسول سے، وتخونوا اماناتکم اور خیانت نہ کرو آپس کی امانتوں میں، وانتم تعلمون حالانکہ تم جانتے ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ اور جان لو کہ بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ اور تحقیق کے ساتھ بلا شبہ اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے، ثواب ہے۔ آیات مذکورہ آیات نمبر 25 میں ایسے گناہ سے بچنے کے خاص طور پر ہدایت کی گئی جس کا عذاب شدید ہو، گناہ بھی ناکردہ ہو، اور ایسے گناہ ہو جو صرف انہیں لوگوں تک محدود نہیں رہتا، جنہوں نے گناہ کی ہے صرف ان تک محدود نہیں رہتا بلکہ وہ تعدد کرتا ہے، پھیل جاتا ہے دوسرے لوگوں تک، اور دوسرے لوگ بھی اس گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اب اس گناہ سے، اس فتنہ سے مراد کیا ہے اور یہ کون سا گناہ ہے؟
تو اس حوالے سے مفسرین کے اقوال مختلف ہے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ اس سے مراد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کرنا ہے اور لوگوں کو اس سے روکنا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ کسی جرم اور گناہ کو اپنے ماحول میں قائم نہ رہنے دے، کیونکہ اگر انہوں نے ایسا کیا، یعنی جرم اور گناہ دیکھتے تھے، قدرت رکھنے کے باوجود منع نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنا عذاب عام کر دے گی، جس سے نہ گناہگار بچے گا اور نہ بے گناہ بچے گا۔ اور بے گناہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو اصل گناہ میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہے، مگر امر بالمعروف کے ترک کر دینے سے ظاہر ہے جب اس فرض منصبی کو چھوڑ دیا جائے تو وہ بندہ گناہگار ہو جاتے ہیں۔ تو امر بالمعروف کو ترک کرنا، نہی عن المنکر کو ترک کرنا، یہ خود ایک گناہ ہے، اور یہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى سے متصادم بھی نہیں ہے، کیونکہ اس مقام پر گناہگار اصل گناہ کی وجہ سے اور بے گناہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ترک کرنے سے یقیناً ہر امتی، ہر کلمہ گو مسلمان جو ہے وہ گناہگار ہو جاتا ہے۔ اور امام بغوی نے شرح سنہ میں سیدنا عبداللہ ابن عباس سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی خاص جماعت کے گناہ کا عذاب عام لوگوں پر نہیں ڈالتے جب تک کہ ایسی صورت پیدا نہ ہو جائے کہ وہ اپنے ماحول میں گناہ ہوتا ہوا دیکھے اور ان کو قدرت بھی ہو، اس کے روکنے کی طاقت بھی ہو، لیکن اس کو نہ روک سکے باوجود طاقت کے، باوجود قدرت کے، اور جب انہوں نے نہیں روکا تو اس وقت اللہ تعالی کا عذاب سب کو گھیر لے گا اور سب پر پھر عذاب الہی نازل ہوگا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، ابو داؤد شریف کی بھی سند صحیح منقول ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک خطبہ میں فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جب لوگ کسی ظالم کو دیکھے اور ظلم سے اس کا ہاتھ نہ روکے تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنا عذاب عام کر دے۔ اور اسی طرح بخاری شریف، صحیح بخاری میں نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے قانونی حدود کو توڑنے والے ہیں، گناہگار ہے، حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، اور جو لوگ ان کو دیکھ کر مداہنت کرنے والے ہیں، چشم پوشی اختیار کرنے والے ہیں، قدرت رکھنے کے باوجود ان کو نہیں رکھتے، تو یہ بھی اسی طرح گناہگار ہے۔ بہرحال ان روایات کے بنیاد پر حضرات مفسرین کا قول ہے کہ آیات مذکورہ میں فتنہ سے مراد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ترک کرنا ہے۔ تفسیر مظہری میں ہے کہ اس گناہ سے مراد جہاد ہے۔ جب امت مسلمہ جہاد کو چھوڑ دے تو پھر
وہ بزدلی کی کیفیت، کیونکہ وذروۃ سنامہ الجہاد، جہاد ایک مقدس فریضہ ہے. اب مسلمان اس کو جب چھوڑ دے تو مسلمانوں کے وہ غلبہ، وہ دروب اور دبدبہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اور خاص کر اس وقت جب امیر المومنین کی طرف سے نفیر عام کا اعلان ہو جائے تو، اور یہ قرینہ بھی ہے، گزشتہ آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں سے مراد فتنہ ہے، ترک جہاد پر ملامتی ہے. اور فرمایا کہ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، جہاد کو ناپسند نہ کرنا، جہاد کو پسند نہ کرنا اور ناپسندیدہ عمل قرار دینا، یہ خود ایک فتنہ ہے جو مسلمانوں کے عظمت اور رفعت کو ختم کرتا ہے، اس کے رعب اور دبدبے کو ختم کرتا ہے. اور آیت نمبر 26 میں مسلمانوں پر انعامات اور احسانات کا تذکرہ ہے، ترغیب ہے احکام الہی کی طرف کہ واقعہ بدر کی وجہ سے مسلمانوں کی شان و شوکت میں جو اضافہ ہوا یہ محض اللہ کا فضل تھا، اور یاد دلایا کہ جب تم کمزور تھے، توڑے تھے، قلیل مستضعفون، توڑے تھے، کمزور تھے، اور تمہیں اس بات کا ڈر ضرور تھا کہ یہ لوگ مشرکین مکہ تم کو اچک لے. اللہ نے اپنے فضل و کرم سے تمہیں مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفہ میں ٹھکانہ دیا، جہاں رہنے کی جگہ بھی مل گئی اور دشمنوں سے حفاظت بھی ہو گئی. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اموال غنیمت ہے. اموال غنیمت کا حصول جو غزوہ بدر کے موقع پر حاصل ہوا، اس سے مراد اموال غنیمت ہے. اور آخر میں فرمایا لعلکم تشکرون، ان انعامات احسانات کا مقصد یہ تھا کہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ. اور ظاہر ہے کہ شکر گزاری اللہ کی اطاعت میں مضمر ہے. اور آیت نمبر 27 میں فرمایا، آیت نمبر 27 میں قانونی جنگ کا دفعہ نمبر 4 ہے کہ ادائے فرض میں خیانت نہ کرو. تفسیر در منصور جلد 3 صفحہ نمبر 178 میں سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب ابو سفیان مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا تو جبریل امین علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک لمحے کے خبر دے بتایا کہ ابو سفیان فلاں فلاں جگہ پر پہنچ گیا. لیکن بعض منافقین نے ابو سفیان کو اطلاع پہنچائی دی کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے قافلہ پر حملے کا ارادہ رکھ رہے ہیں، لہذا تم اپنے حفاظت کا بندوبست کرو. تو اس پر آیات مذکورہ نازل ہوئی. حضرت امام زہری ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ الباری سے مروی ہے کہ بنی قریظہ نے معاہدہ کی خلاف ورزی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کا محاصرہ کیا. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیصل مقرر کیا کہ وہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے، قبول ہوگی. حضرت سعد نے یہ فیصلہ دیا کہ ان میں جو بالغ مرد ہے ان کو قتل کر دیا جائے، بچوں کو، عورتوں کو وہ غلام بنایا جائے. اور اس فیصلے کا علم
حضرت لبابہ کا ہو گیا۔ حضرت لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودیوں کے توڑے حلیف تھے، انہوں نے یہودیوں کو اپنے گلے سے اشارہ کیا، ہاتھ گلے پر ہاتھ رکھ کر اشارہ کرتے ہوئے بتلا دیا کہ تمہارے بارے میں قتل کا فیصلہ ہے۔ تو اس پر آیت مذکورہ نازل ہوئی اور حضرت لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے غلطی کا احساس ہوا، تو سمجھ گئے کہ میں نے اللہ اور رسول کی خیانت کی ہے۔ پھر اپنے آپ کو مسجد نبوی میں ستون کے ساتھ خود باندھ لیا اور کہنے لگے نہ میں کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا، اور واقعی یہاں تک کہ اس نے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، اور دو باتیں کی کہ یا میں مر جاؤں یا مجھے اللہ یا میرا اللہ میرا توبہ قبول کر۔ 7 دن تک بھوکا رہا، پیاسا رہا، یہاں تک کہ بے ہوش گر پڑا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے توبہ قبول فرما دی۔ تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو کھول دیا قذافی روح المعانی۔ بہرحال آیات کی شان و نزول جو بھی ہو، لیکن اس میں اللہ رب العالمین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت کی ممانعت ہے، اور امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ امانت کے مفہوم میں بہت وسعت ہے، ہر طرح کی امانت اور ہر طرح کی امانت میں خیانت کو متناول اور شامل ہے۔ اور آیت نمبر 28 میں فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یعنی یہ بات سمجھ لو کہ تمہارے مال اور تمہارے اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ فتنہ کا معنی تو آزمائش ہے، امتحان ہے، عذاب بھی ہے، اور یہ ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جو عذاب کا سبب بنتا ہے۔ دنیا میں بعض اوقات مال اور اولاد خود بھی انسان کے لیے وبالی جال بن جاتی ہے، مصیبت بن جاتی ہے، اور مال اور اولاد کے غفلت میں مبتلا لوگ، اور اس کے غفلت میں مبتلا ہونے کی وجہ سے عذاب الہی کا ذریعہ اور سبب بن جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ مال و اولاد انعامات میں سے، اللہ کے انعامات میں سے ایک انعام ہے، اور اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب اگر شکر کے بجائے ناشکری اور نافرمانی کا مظاہرہ ہو تو یقیناً یہ عذاب کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے بعض اوقات تو دنیا میں ہی مال اولاد ایک انسان کو مصیبتوں میں، عذابوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات آخرت میں عذاب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اولاد نیک ہو تو آخرت کی نجات کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے، مال صالح ہو، شریعت کے مطابق اس کا استعمال ہو تو بہتر ہے۔ بہرحال اگر غور کیا جائے تو پہلے انما اموالکم کو ذکر کیا، پہلے مال اور بعد میں اولاد کو ذکر کیا، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ مال کا فتنہ اولاد کی فتنہ سے بڑھ کر ہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے، کعب بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لکل امت فتنۃ وفتنۃ امتی المال، بلا شبہ ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اب ظاہر ہے کہ مال تو ضرورت کے تحت ہوتی ہے، اولاد کی ضرورت کے لیے یا اولاد کے عیش و عشرت کو دیکھ کر کمایا جاتا ہے، لیکن قابل توجہ امر یہ ہے کہ مال کمانے پر دیان کی ضرورت ہوتی ہے، توجہ کی ضرورت ہوتی ہے کہ مال حلال ہے
یا حرام ہے، کمانے کے ذرائع کیا ہے، کیا کمانے میں اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مد نظر رکھا ہے یا نہیں، پھر خرچ کرنے میں شریعت کے اصول کو مد نظر رکھا ہے یا نہیں، تو روایت میں ہے کہ قیامت کے دن بندہ کے قدم حساب کی جگہ سے ہٹ نہیں سکے گی جب تک 5 چیزوں کے بارے میں وہ سوال کا جواب نہ دے۔ پہلا سوال یہ ہوگا کہ عمر کہاں فنا کی، عمر کیسے گزاری آپ نے۔ دوسرا سوال یہ ہوگا کہ جوانی کہاں پر خرچ کی ہے، کیسے صرف کی ہے۔ تیسرا سوال یہ ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا۔ چوتھا سوال یہ ہوگا کہ کہاں پر خرچ کیا۔ پانچواں سوال یہ ہوگا کہ علم پر آپ نے کیا عمل کیا ہے۔ عالم سے بھی ان کے علم کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو مال کے بارے میں دوہرا سوال ہوگا۔ اور پھر ظاہر ہے کہ مال اور اولاد کی محبت میں بندہ پڑ جاتا ہے، یہ ایک امتحان ہوتا ہے، اور امتحان میں اکثر فیل ہونے کے بھی احتمالات ہوتے ہیں، فیل ہونے کے خطرات ہوتے ہیں۔ لہذا مال و دولت، مال اور اولاد کی محبت میں اعتدال رکھنا، شریعت مطہرہ پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اسی میں کامیابی ہے کہ مال اور اولاد کے حوالے سے آپ شریعت کے نقطہ نظر کو سمجھیں اور شریعت کے مطابق آپ عمل کریں، تو بلا شبہ اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے، عظیم اجر ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اولاد کی تربیت درست طریقے سے کرے، اور مال کی زکوٰۃ اور اس کی جو حق ہے وہ ادا کرے، کہ جو مال کے حقوق میں سے ہے، غریبوں کا خیال رکھے، یتیموں کا خیال رکھے، حرام مال کمانے سے گریز کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔